بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 127، سننے کی مہارت۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے دل جیت لینے کی الگ الگ مہارتیں اور طریقے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انسان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور چند کاموں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسکراہٹ لوگوں کی نظروں کو کھینچنے والی ہوتی ہے، اس کے برخلاف سختی، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ خوبصورت باتیں اور لطیفے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سننا اور سنتے چلے جانا اور ان کی بات میں بات ملانا، یہ بھی انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس وقت ہم آپ سے پرکشش اطمینان کے ٹاپک پر بات چیت کریں گے۔ جی ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ محفلوں میں آپ کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، بلکہ آپ محفل یا کسی مجلس میں ان کی حرکتیں نوٹ کریں تو دیکھیں گے کہ ان کا سر ہلتا ہے، آنکھیں بولتی ہیں، لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پرکشش اطمینان کی مہارت پر عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کا کمپیئر کیجیے۔ ایک آدمی سے آپ اپنا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ شروع ہی میں آپ کی بات کاٹ کر کہتا ہے، ارے میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ اس سے کہتے ہیں، صبر کرو، میری بات پوری ہو لینے دو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتا ہے، آپ اپنی بات کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر بول پڑتا ہے، ہاں یہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایسا اور ویسا۔ آپ اس سے کہتے ہیں، بھائی ذرا ٹھہرو۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے صبر نہیں ہوتا اور وہ بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ دوسرا آدمی آپ کی بات کے دوران ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے یا جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تیسرا آدمی جو سننے کی مہارت سے واقف ہے، آپ کی بات کے دوران نظریں آپ کے چہرے پر گاڑے رہتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوری طرح ملا ہوا ہے۔ کبھی وہ آپ کی تائید میں سر ہلاتا ہے، کبھی مسکراتا ہے اور کبھی تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ ان تینوں میں سے کس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوشی محسوس کریں گے؟ یقیناً تیسرے آدمی کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جہاں لوگوں سے اچھی باتیں کر کے ان کے دل جیت لیے جاتے ہیں، وہیں ان کے من پسند ٹاپک پر ان کی باتیں سن کر بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشہور مبلغ جسے اللہ نے زبان کا ملکہ عطا کیا تھا، ظاہر ہے کہ اسے اپنے مشغلے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بہت بولنا پڑتا تھا۔ کبھی جمعہ کے وعظ میں، کبھی فتویٰ کی مسند پر، یونیورسٹی کے لیکچر میں اور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بولتا تھا۔ لوگ اسے ممبر پر اور سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں پر دیکھتے، اس کی بات چیت پسند کرتے اور اس کی باتیں توجہ سے سنتے۔ اس کی بیوی کے علاوہ سبھی لوگ اسے چاہتے تھے۔ گھر میں بیوی کے ساتھ بھی وہ وہی ہاتھ رکھتا، یعنی اس کی کوئی بات نہ سنتا اور اپنی ہانکے جاتا۔ بیوی اس کی اس عادت سے تنگ آ چکی تھی، چنانچہ بیوی کے سوا سب اس کا اکرام کرتے اور اس کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مبلغ نے سوچا کہ اپنے کسی خطاب میں بیوی کو بھی ساتھ لے جائے تاکہ وہ بھی لوگوں کی طرح اس کی شعلہ بیانی سے متاثر ہو اور احترام بجا لایا کرے۔ اس نے بیوی سے کہا، میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ ایک داعی کی تقریر ہے، فائدہ حاصل کرنا چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ مسجد پہنچے تو وہاں خاصا رش تھا۔ سب لوگ اس بے مثال مقرر کی تقریر سننے آئے تھے۔ اس کی بیوی عورتوں کی طرف چلی گئی جو الگ پردے میں بیٹھی تھی۔ مبلغ مسجد کے اندر گیا اور ممبر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگا۔ لوگ خاموشی اور خوشی سے سنتے رہے۔ بیوی بھی خاصی متاثر ہوئی۔ تقریر ختم ہوئی۔ مبلغ کامیابی کے نشے میں چور اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اس کی بیوی بھی آ گئی۔ دونوں گاڑی میں سوار ہو کر چل دیے۔ مبلغ اپنی عادت کے مطابق بولنے لگ گیا۔ رش بہت تھا۔ مسجد کیسی خوبصورت تھی۔ باتوں میں اس نے بیوی سے پوچھا، تقریر کیسی تھی؟ بیوی نے کہا، تقریر اچھی اور مؤثر تھی۔ مقرر کون تھا؟ مبلغ کہنے لگا، تعجب ہے،
تم نے اس کی آواز نہیں پہچانی؟ بیوی نے کہا ایک تو لوگ بہت تھے، دوسرے اسپیکر ٹھیک نہیں تھے، آواز کم آ رہی تھی۔ مبلغ نے سرشاری سے کہا میں تھا وہ مقرر۔ بیوی نے جلدی سے کہا ارے تبھی میں دل میں کہتی رہی کہ یہ بولتا بہت ہے۔ پتہ چلا کہ صبر اور اطمینان سے لوگوں کی باتیں سننا بھی ایک فن ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک زبان اور دو کان دیے ہیں تاکہ وہ سنے زیادہ اور بولے کم، اس لیے دوسروں کی باتیں خاموشی اور اطمینان سے سننے کی عادت ڈالیے۔ خلاصہ یہ ہے لوگوں کی باتیں توجہ اور خاموشی سے سننا سیکھیں، لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔